میرے پیارے علمی ساتھیوں، میرے لیے تو ایک مقرر کیا گیا تھا کچھ موتا ممالک اور شرمان الاثار کے حوالے سے، تو میں نے کہا کہ یہ ضرور کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے، یہ بھی موضوع دوسروں کر سکتے ہیں، لیکن عملی میدان میں چونکہ میں اس میں گھسا ہوا ہوں تو اجازت و اسانید کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں نخبۃ الفکر، شرح نخبۃ الفکر، اور اگر بعض نے الفیۃ العراقی پڑھی ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ تحمل حدیث کے طرق کتنے ہیں؟ 8۔ سماع، قراءت، اجازت، کتابت، مناولت، اعلام، وصیت، وجادت۔ اب ان 8 ہی چیزوں سے مجھے بیان کرنا نہیں ہے، صرف ہم اجازت کو لیتے ہیں۔ اجازت کے لغوی معنی کیا ہیں اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، ان کی اقسام کتنی ہے، ارکان کتنے ہیں، انواع کتنے ہیں، تو آپ کو علم میں ہے، آپ کے علم میں ہے کہ اجازت کے لغوی معنی ہیں اذن، اور اصطلاح میں اس کے معنی ہے الاذن فی الروایت، کسی کو روایت کی اجازت دینا، لفظاً او کتابتاً۔ لفظاً کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شاگرد کسی شیخ سے طلب کرے کہ مجھے آپ فلان کتاب میں یا فلان فن میں یا اپنی مسموعات میں یا اپنی مقروءات میں یا اپنی مرویات میں یا اپنی اجازات میں او فیما تصح لک روایتہ اجازت عنایت فرمائیں، تو لفظاً وہ شیخ بولے گا کہ اجزتک فی الکتاب الفلانی، یا بولے گا فی جمیع مسموعاتی، یا بولے گا فی جمیع مقروءاتی، یا بولے گا فی جمیع مؤلفاتی، یا تینوں کو اکٹھے کرے گا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے اصطلاحی طور پر اذن الشیخ للتلمیذ، تفصیلی ڈیفینیشن اور تعریف اس کی ہے، اذن الشیخ لتلمیذہ بروایت مسموعاتہ و مؤلفاتہ و اجازاتہ، اذن الشیخ لتلمیذہ بروایت مسموعاتہ و مؤلفاتہ و اجازاتہ ولو لم یسمعها او لم یقرأها، کیونکہ اگر استاد پڑھتا ہے تو قرأت میں شامل ہو جائے گا، اگر سماع کرتا ہے شیخ اور شاگرد پڑھتا ہے، یا استاد پڑھتا ہے شاگرد سنتا ہے تو سماع ہوگا۔ تو اجازت اس طرح بھی ہوتی ہے، ویسے پڑھنے کے بعد بھی اجازت ہوتی ہے کہ آپ شاگردوں نے جو میرے پاس فلان کتاب پڑھی ہے، میں نے آپ کو اس کے تحدیث کی اجازت دی، یا استاد پڑھتا ہے، قرأت استاد کی طرف سے ہوتی ہے، وہ سماع کرتے ہیں، پھر بھی آخر میں عموماً شاگردوں کو اجازت ملتی ہے۔
کیونکہ صرف کتاب پڑھنا یا سننا الگ بات ہے، اس کی اجازت بھی ہے یا نہیں یہ الگ مسئلے ہے دونوں۔ ویسے یہ تو عمومی طور پر مشہور ہے کہ سماع اور قراءت اقوا ہے اجازت سے۔ اب اجازت طرق تحمل حدیث میں شامل کی ہے محدثین نے۔ امام بخاری نے ابتدا میں حدثنا اور اخبرنا کے بارے میں دلائل حدیث کے روشنی میں اور آثار کے روشنی میں دیے ہیں۔ جس نے بخاری پڑھی ہے اگر تو ان کو یہ علم میں ہوگا، کتاب العلم کے اندر یہ بات ہے۔ لیکن انہوں نے اجازت کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو اجازت کے لیے کہ اجازت کی بھی گنجائش ہے، یعنی اجازت بھی طرق تحمل حدیث میں ہے، کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں دو روایتیں میرے سامنے ہیں کہ ان کو مستدل بنایا جا سکتا ہے اس مسئلے میں۔ آپ کو یہ واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا کسی دشمن پر حملہ کرنے کے لیے، اس کا سربراہ بنایا، امیر بنایا حضرت عبداللہ بن جہش کو۔ اور آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں کیا لگتا ہے؟ سالہ۔ اس کو ایک خط ہاتھ میں تھمایا مختومن اور بولا کہ جاؤ جاؤ فلاں راستے پر جاؤ اور 2 دن کے بعد کھولنا، پہلے نہیں۔ 2 دن گزر گئے، بعد میں اس کو کھولا اور پڑھا۔ تو یہ بھی تو ایک اجازت ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیا تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا، نہ حضرت عبداللہ بن جہش نے لے کر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پڑھ کر اس کی تصدیق کی۔ تو یہ بھی ایک قسم کی اجازت ہے، ایک دلیل یہ ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ جب صورت براءت نازل ہوئی اور جس میں یہ واضح طور پر آیا کہ براءت من اللہ و رسولہ، تو یہ شاید 9ویں ہجری تھی۔ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکھ کر وہ حصہ ان کو بند کر کے دیا اور بولا کہ وہاں حضرت علی کو جا کر دینا مکے میں۔ وہ انہوں نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا، نہ ابو بکر نے پڑھا، وہ لے کر حضرت علی کو جا کر دیا۔ حضرت علی کے سامنے بھی حضرت ابو بکر نے نہیں پڑھا، حضرت علی نے پھر وہ پڑھ کر اعلان کیا۔ تو یہ بھی اجازت کے زمرے میں آتا ہے۔ ویسے اجازت کے بارے میں اکثریت کی رائے ہے کہ اجازت معتبر ہے۔ اگر اجازت کسی شیخ کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ ان کے مرویات کو روایت کر سکتا ہے، سوائے شعبہ بن الحجاج کے، وہ اس میں متشدد ہیں۔ وہ کہتے کہ اجازت معتبر نہیں ہے، وہ ان کو بیکار سمجھتے تھے۔ ان کا مقولہ مشہور تھا، لو جازت الاجازہ لبطلت الرحلہ۔ یہ اجازت کیا ہے؟ پھر تو لڑکے سفر ہی نہیں کریں گے علم کے لیے، علم کے لیے تو نکلنا چاہیے۔ یعنی سہولت پسندی کا طریقہ آپ نے نکالا ہوا ہے۔ ویسے متشدد تھے بھی، وہ آپ کو اس کا ایک قصہ بھی یاد ہوگا۔ جب گنبی نامی لڑکا بصرے میں اپنے گھر کے دروازے پر اپنے ساتھیوں دوستوں کے انتظار میں تھا کہ شراب نوشی کرے،
کھانا وغیرہ بھی کھائیں. تو وہاں سے گزر ہوا حضرت شعبہ بن الحجاج کا اپنے شاگردوں سمیت. سامنے وہ خچر پر یا گدھے پر سوار تھے، پیچھے شاگرد دوڑے دوڑے جا رہے تھے. تو اس نبی نامی لڑکے کی نظر پڑ گئی. پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو غریب والوں نے بتایا کہ یہ شعبہ ہے. اور شعبے کو اس کو قدر کیا جس کا اٹھنا بیٹھنا اس شراب کے ساتھ ہو. تو پھر تعجب میں پوچھنے لگا کہ ایش شعبہ، شعبہ کیا ہوتا ہے؟ تو ان ساتھیوں نے کہا شعبۃ بن الحجاج محدث یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا محدث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتا ہے. تو پھر یہ بھاگ چلا گیا اور خچر کی باغ کو تھام کر خچر کو روک لیا اور حضرت شعبہ کو کہنے لگا کہ حدثنی، مجھے بھی حدیث سناؤ. تو حضرت شعبہ متشدد تھے، وہ کہتا ہے کہ نہ کوئی مجلس حدیث نہ بس ایسے حدث نہیں، یعنی کیا مخول بنا رکھی ہے. تو انہوں نے خنجر نکالا اندر سے، حدثنی. تو حضرت شعبہ اب کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سندھی میں کہاوت ہے کہ سر بچانا بھی سنت ہے. تو ان کو حدیث سنائی کہ حدثنا فلان ان فلان ان ابی مسعود الصحابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لم تستحی فافعل ما شئت. تو ان الفاظ کا اتنا اس پر اثر ہوا کہ گھر جا کر وہ جو بوتلیں یا مٹکے تھے شراب کے توڑ دیے اور ماں کو بولا کہ اگر میرے ساتھی آ جائیں تو ان کو کھانا کھلانا، لیکن شراب کی کارروائی سنانا. میں جا رہا ہوں علم حدیث کے طلب میں. اور باہر نکلا، ساتھیوں سے پوچھا کہ اس وقت مشہور محدث کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ مدینے میں حضرت مالک بن انس ہے. پھر وہاں گیا، ان کے پاس پڑھا. کسی نے ان کو بولا کہ ارے یار تم بصرے سے آئے ہو، وہاں شعبہ بن الحجاج بڑا محدث ہے، ان سے تو انہیں تو استفادہ کیا ہی نہیں. پھر آیا، لیکن ایک ہفتہ پہلے شعبہ فوت ہو چکے تھے. بہرحال ایک حدیث تو ملی اس کو، یہی اذا لم تستحی والی. تو میں نے بتایا کہ وہ اس کا انکار کرتے تھے کہ اجازت کا کوئی حیثیت نہیں ہے. اب اجازت کے جو ہوتے ہیں ارکان 4 ہیں. جس طرح نا آپ نے کتاب الحوالہ اور کتاب الکفالہ میں پڑھا ہے نا، محیل محتال علیہ محتال بھی، تو اس طرح بھی اس کے بھی 4 ارکان ہیں. ایک مجیز، شیخ جو اجازت دے. دوسرا مجاز یا مجاز لہو بولیں، جس کو اجازت ملتی ہے شاگرد کو. تیسری چیز ہے مجاز بھی، جس کی اجازت دی ہے، یعنی بخاری کی صرف یا مسلم کی صرف یا کتب حدیث کی صرف یا جمی مسموعات کی. اور چوتھا رکن ہے لفظ اجازت، اجزتک یا اجزناک، اس طرح کے الفاظ متفرق ہو سکتے ہیں. اجازت کے یہ تو ارکان ہیں. اجازت کے انواع بھی ہیں. ایک ہے اجازت لمعین فی معین، معین شخص کو اجازت دینا، معین کتاب کی اجازت دینا. مثلا محدث بولے، شیخ بولے کہ اجزتک فی صحیح البخاری، تو وہ سامنے والا بھی متعین ہے اور کتاب اور مجاز بھی جو ہے وہ بھی متعین ہے. دوسرا ہوتا ہے اجازت لمعین فی غیر معین، یعنی مجاز لہو تو متعین ہے لیکن مجاز بھی جو ہے وہ غیر متعین ہے. مثلا بولے کہ اجزتک بمسموعاتی، یا بولے کہ اجزتک بمرویاتی. تو مسموعات اور مرویات متعین تو نہیں ہے،
تیسری اجازت ہے اجازت لمعین علی العموم. اجازتوں کا بھی کل شے، ہر چیز کی اجازت ہے آپ کو. چوتھا قسم ہے اجازہ عامہ، جس میں مجاز کی بھی تعین نہ ہو اور نہ مجاز بھی کی تعین ہو. مثلا بولے کہ اجازت لمن لکی، یعنی جو بھی میرے سے ملے گا اس کو اجازت ہے. اور اجازت لمن رآنی یا اجازت لمن استجازنی، اس کو اجازہ عامہ من غیر تعین المجاز لوگ بولتے ہیں. پانچویں قسم ہے کہ اجازت لمعین فی مجہول، معین شخص کو اجازت دے لیکن مجاز بھی مجہول ہو. مجہول ایک تو ہے غیر معین، یہ مجہول تھوڑا سا ہٹ کر ہے، یعنی کتاب کا ایسا نام لے جو کافی کتابوں پر سچا آ سکتا ہو، صادق آ سکتا ہو. مثلا بولے کہ اجازتک فی کتاب سنن. اب کتاب سنن کس کی؟ ترمذی کی یا ابو داؤد کی یا نسائی کی یا ابن ماجہ کی، اور بھی سنن ہیں. تو یہ ہے اجازت المعین فی مجہول. چھٹا قسم ہے اجازت للمعدوم. اجازت للمعدوم مثلا یہ بولے کہ اجازت لمن یولد لفلان، فلان شخص کی جو اولاد پیدا ہوگی ان کو اجازت. تو اس کو اکثر محدثین نے ریفیوز کیا ہے، رد کیا ہے، ان کو قبول نہیں کرتے ماسوائے خطیب بغدادی کے. انہوں نے اس بارے میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے، اجازت للمعدوم، یا اس طرح کا کوئی نام ہے، یا اجازت المجہول. میرے پاس بھی ہے وہ رسالہ. ہاں، اگر معلوم کے اوپر عطف کرتا ہے مجہول کو تو پھر گنجائش ہے. مثلا بولے کہ اجازتک یا اجازت لفلان ولمن سیولد له، فلان کو بھی اجازت ہے، ولی اولاد ہی الموجودین ان کو بھی اجازت ہے، ولمن سیولد له. تو بچوں کے لیے اجازت یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے جو عموماً ہمارے اندر نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو بے توجہی قرار دیں یا اس کو تکبر کا ایک قسم قرار دیں، بہرحال ہے غلط بات. پہلے جو محدثین جاتے تھے تو پڑھنے کے وقت بھی اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے، یا بچوں کے لیے بھی اجازت لیتے تھے. آج کل یہ رواج نہیں ہے. خیر رواج تو یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کے پاس جا کر اجازت لینا، یہ بھی کم ہے. وہ تو بچوں کے لیے تو بعد کی بات رہی. پرسوں وہاں میرا اس طرح کا، جس طرح کے پاس ایک پروگرام تھا سکھر میں، تو وہاں ایک نسخہ میں لے گیا تھا، علامہ بوسیری کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، مجموعہ ستۃ عشر رسائل فی مصطلح الحدیث. علامہ شہاب الدین بوسیری کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا. ان کے لکھے ہوئے رسالوں میں سے الفیۃ الحدیث بھی تھا. کس کا؟ حافظ عراقی کا. حافظ عراقی کا الفیہ میں نے پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے. اور اس کا جو الفیہ سیرت نبوی وہ بھی میں نے پڑھایا ہے، پڑھا بھی ہے. تو ان کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے. اور
حافظ عراقی کے پاس پڑھا ہے ان کی حیاتی میں 801 ہجری میں، جبکہ حافظ عراقی کی وفات 807 ہے۔ کتابت شدہ خوبصورت علامہ بوصیری کی ہے۔ نیچے سماع لکھا ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں بلاغات یا سماعات۔ یہ محدثین کا طریقہ ہوتا تھا کہ جب کتاب پوری ہوتی تھی تو آخر میں نوٹ لکھتے تھے، اس کو سماعات کے قبیل سے شمار کرتے ہیں۔ اگر کتاب بڑی ہو تو پھر اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پورے کرتے ہیں نا، ابھی 2 ورق پڑھے، پھر 2 ورق پڑھے کل یا شام، تو پھر اس کو بلاغات بولتے ہیں۔ تاریخ بھی لکھتے ہیں اور بلغ الی ہنا، یہاں تک پہنچا، اور پھر تاریخ لکھتے ہیں۔ پھر آگے جب دوسرے دن کچھ آگے پڑھا تو اس کو بھی لکھتے ہیں بلغ، تو اس کو بلاغات بولتے ہیں۔ کتاب مکمل ہو گئی تو پھر سماعات ہوتے ہیں۔ تو اس میں حافظ عراقی لکھتے ہیں کہ یہ کتاب شہاب الدین بوصیری نے میرے پاس ایک ہی مجلس میں پڑھی، جس میں میرا بیٹا عبد الرحمن 4 سال کی عمر کا وہ بھی شریک رہا۔ اب 4 سال کی عمر کا بچہ کیا سمجھے گا، لیکن کم سے کم اجازت تو ہوئی۔ اس طرح کا اہتمام کرتے تھے۔ بہرحال 7ویں چیز جو 7واں قسم ہے اجازت کا، وہ ہے اجازت المجاز۔ اجازت المجاز کا مطلب ہے کہ یہ بولے محدث کے اجزت کا جمیع ما اجزت بھی، یا اجزت کا بجمیع ما اجیز لی، جو بھی مجھے اجازت ملی ہے سب کی آپ کو اجازت ہے۔ بہرحال یہ انواع اجازت ہوئے۔ اب اجازت جن کو ملتی ہے تو وہ آگے جب اپنے شاگردوں کو تحدیث کرے گا، یہ روایتیں پہنچائے گا کہ فلاں کی طرف سے مجھے اجازت ہے، تو ان کو کن الفاظ میں ادا کرے گا؟ عموماً اس بات کو اخبرنا کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، اخبرنا فلان۔ آج کل بھی یہی طریقہ چل رہا ہے اس دور کے محدثین کا، جو سبق تیار کر رہے ہیں۔ اور مجھے پکی طرح یاد ہے کہ میں نے بھی یہاں علماء سندھ سے اجازت دلوائی ہیں، کچھ عرب مشائخ کو ان کے اسبات شائع ہوئے ہیں تو وہ بھی لکھتے ہیں اخبرنا، حالانکہ وہ جس سے میں نے ان کو اجازت دلوائی ہے ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اجازت ہے، تو ان کو اخبرنا کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اخبرنا فلان۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ گنجائش نہیں ہے، اخبرنا اجازتاً بولنا چاہیے تاکہ وضاحت ہو جائے، بلکہ بعض نے تو اس میں تشدد کیا ہے اور بولتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جس طور پر ان کو اجازت ملی ہے تو اس کی وضاحت کرے۔ اجازنا کتابتاً، اجازنا ہاتفیاً، اجازنا عبر البث، یہ اس طرح کی تصریح کرنی چاہیے۔ عبر البث میں پھر وہ ضرورت نہیں ہے کہ الواٹس ایپ یا المکسلر، وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کافی طریقے اور بھی ایجاد ہوں گے۔ اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ اجازت کا جو سلسلہ ہے، اجازت حاصل کرنے کا، ابھی نئی بدعت ہے یا پہلے سے یہ موجود ہے؟ تو ہمیں اس طرح کے قصے اور روایات ملتی ہیں جس میں بڑے بڑے محدثین نے اجازت لی ہے۔ مثال کے طور پر قاضی ایاز یحسبی مالکی افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہاں مشرق کی طرف، مشرق سے مراد شام، عراق، ایران آئے تھے۔ یہ 6 صدی کے عالم ہیں، ان کی مشہور کتاب آپ کو نام یاد ہوگا قاضی ایاز کا، شفا، اور دوسری مشارق الانوار بھی ہے، علی سیاح الاثار، جو غریب الحدیث کی کتاب ہے۔ تو وہ جب
وہاں گئے تو امام غزالی اور ترتوسی جو بڑے عالم تھے اس دور کے، ان سے بھی اجازت لے کر آئے تھے، یہ اہتمام کرتے تھے۔ یاسین مرابطی ایک بڑے عالم تھے، حج پر گئے، لیکن اس کا مقصد ابو ذر ہروی جو مشہور راوی ہے بخاری کے نسخے کا، مکے میں رہتا تھا، ان سے اجازت لینی مقصد تھی کہ بخاری کی روایت ڈائریکٹ ان سے لوں۔ تو یہ تو اجازت ہے، وہ قرآن شریف میں ہے کہ آپ پر کوئی گناہ نہیں کہ مواسم حج میں فضل من اللہ طلب کرو، یعنی رزق، تو یہ بھی علمی رزق ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو یہ اجازت کے ثبوت ملتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ترغیب دے دوں آپ کو کہ علماء کے پاس جائیں، محدثین کے پاس جائیں، ان سے اجازت طلب کریں، اور اپنے رجسٹر میں، اپنے کاپی میں درج کرتے جائیں کہ فلان نے فلان دن مجھے اجازت دی۔ کوشش کریں کہ وہ کتابتاً ہو، اگر نہ ہو تو شفاہم تو ضرور ہو۔ اس بارے میں ہم کافی سستی کر رہے ہیں، کافی بزرگ وفات پا رہے ہیں، اور پھر ہمیں افسوس کے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ ایک کتاب پہلے چھپی تھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، الحسرات فی من رحل للسماع علی محدث فوجدہ قدمات، یعنی ایسے واقعات انہوں نے جمع کیے ہیں جس میں کوئی محدث کسی سے سماع کے لیے، اجازت کے لیے جاتا ہے، تو وہاں پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ محدث فوت ہو چکا ہے۔ تو اب بتاؤ کتنی حسرت رہ گئی۔ حافظ ابن حجر نکلے ہیں مصر سے کہ وہاں قدس میں حافظ علائی کے کلدی سے اجازت لوں، وہ پہنچے تو وہ فوت ہو چکے تھے۔ ایک محدث کے لیے بولا ہے کہ وہاں اجازت لینے کے لیے گیا، وہاں پہنچے تو اسی دن وہ بزرگ فوت ہو چکے تھے عالم۔ حالانکہ عالم تھے، نہ کرنا چاہیے، انہوں نے باقاعدے اپنے بال نوچے ہیں، مٹی ڈالی ہے، جس کو عام شیعوں کے اصطلاح میں ماتم ہی کہنا چاہیے۔ اور ایک شیخ کے بارے میں بولا ہے کہ وہ جب وہاں شہر میں پہنچے، گلی میں جا رہے تھے شیخ کے مکان کی طرف، تو ادھر سے اس کا جنازہ آ رہا تھا، ادھر ہی زندگی ایک دلہن بنے گی، ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا۔ یہ کتاب ہے وہ، یہ پی ڈی ایف میں بھی آپ کو مل جائے گی وہاں گوگل سے، کیونکہ آپ خریدتے تو نہیں ہے کتاب، تو اس لیے اس میں بھی آپ کو میں ترغیب دینا چاہتا ہوں، کتابیں خرید کرو، جو آپ کو خرچی ملتی ہے کچھ نہ کچھ کتابیں خرید کرو، اور یہ سبب بن جائے گا آپ کے اولاد کا علم سے محبت کے لیے۔ وہ دیکھے گی کہ میرے والد صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں، تو پھر وہ بھی پڑھے گا۔ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ سب طلباء کوشش کرتے ہیں کہ مدرسے کی کتاب ملے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ایسے نہ ہوں، شاید آدھے ایسے اپنی بھی کتابیں، اچھی بات ہے۔ تو رجمہ بالغیب میں بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اب اجازت لینے کے لیے ایک طریقہ ہے استدعاء کا، اس پر میں ابھی بات کروں گا۔ لیکن اس استدعاء سے پہلے میں اجازت والے موضوع کو پورا کروں کہ اجازت جب کسی کو مل جاتی ہے، امید ہے کہ آئندہ آپ کوشش بھی کریں گے، 30 یا 40 یا 50 مشائخ سے اجازت اگر آپ کو مل جائیں تو اس کو پھر
ہر ایک کو تو نصیب نہیں ہوتا، توفیق نہیں ملتی، لیکن بعض شاگرد ان کو ایک کتابی صورت دیتے ہیں جس کو اس کی مشیخت بولا جائے یا برنامج بولا جائے یا سبت بولا جائے یا فہرس بولا جائے یا موجم بولا جائے، یہ 5 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو اس کی ترتیب مختلف ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے ذہن نشین کرا لوں تاکہ آپ کو دقت نہ ہو۔ بعض ترتیب دیتے ہیں علی طریق تاریخ، مثال آپ نے اجازتیں لینی شروع کی ہیں 1435 سے، ابھی تک لے رہے ہیں، تو پہلے 1435 والی روایتیں، اجازات، مشائخ، پھر 36 والے، 37 والے، پھر اس میں بھی ہر مہینے اور ہر تاریخ کا خیال، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دوسرا ہے کہ ترتیب علی طریق کتب الحدیث، حدیث کی کتابوں کے اعتبار سے، مثلا بخاری شریف کی اجازت یا سماع یا قرات مجھے فلان سے حاصل ہے، پھر مسلم، پھر ابو داؤد، پھر نسائی، پھر ترمذی، اس طرح جو ترتیب آپ کے یہاں ہے۔ تیسری ترتیب ہے علی طریق الموضوعات، تو آپ سبق جب دیکھیں گے علماء کے، اس میں یہ بھی طریقہ ایک ہوتا ہے کہ پہلے عقیدہ کی کتابوں کی اجازات، پھر حدیث تفسیر کے کتب کی اجازات، پھر حدیث کے کتب اور مصطلح الحدیث کے کتب کی اجازات، اسی طرح ترتیب بار۔ چوتھی ترتیب ہے علی طریق حروف المعجم، یعنی الفابیٹیکل اپنے شیوخ کے نام لکھیں گے۔ مثلا ابو بکر پہلے رکھیں گے اور بدر دین بعد میں رکھیں گے، اور خدا بخش اس کے بعد رکھیں گے، اس طرح ترتیب بار الفابیٹیکل، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ میرا ہے کہ موجم اس طرح ہے، الفابیٹیکل ہے۔ پانچویں ترتیب ہے علی طریق البلدان، مانا ملکوں اور شہروں کے اعتبار سے، پہلے حرمین کے مشائخ کی روایات، اس کے بعد شام کے محدثین کی روایات، اجازات، اس کے بعد مصر کی، اس کے بعد بحرین کی، اس کے بعد یمن کی، اس کے بعد ہندوستان کی، پاکستان کی، بنگلہ دیش کی، یہ بھی ایک ترتیب ہے۔ ویسے اس پر ایک جو عنوان آپ کے کانوں نے سنا بھی ہوگا، بلدانیات۔ بلدانیات ایسے کتابوں کو، حدیث کی کتابوں کو بولتے ہیں جس میں شہروں کے اعتبار سے روایات جمع کی گئی ہیں۔ امام سخاوی کی بھی کتاب البلدانیات ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ اس میں یوں پیش کرتا ہے کہ فلان شیخ کے پاس فلان ملک میں، فلان شہر میں نے یہ حدیث پڑھی، مثلا دمشق میں۔ پھر بولتا ہے کہ قاہرہ میں فلان شیخ کے پاس میں نے یہ کتاب پڑھی فلانی، یا مکے میں نے یہ پڑھا، اصفہان میں یہ پڑھا، شیراز میں یہ پڑھا، دہلی میں یہ پڑھا۔ یہ کتاب البلدانیات ہے۔ عموماً جو محدثین اس کو 40 شہروں پر تقسیم کرتے ہیں، جس طرح حافظ ابن عساکر دمشقی کی کتاب ہے، کتاب الاربعون حدیثا عن 40 شیخا فی 40 بلدا عن 40 من الصحابہ، بہترین کتاب ہے۔ الاربعین حدیثا عن 40 شیخا فی 40 بلدا عن 40 من الصحابہ، حافظ ابن عساکر کی یہ کتاب ہے۔ حافظ ابن عساکر کا تو علمی مقام آپ کو معلوم ہے، اس کے لیے نور الدین زنگی نے دارالحدیث تعمیر کیا تھا۔ پہلا دنیا میں دارالحدیث جو تعمیر کیا نور الدین زنگی نے کیا، اور ابن عساکر کے لیے کیا۔ وہ الحمدللہ میں نے زیارت کی اس کی، اندر بھی گیا،
شاید ان کی برکات سے کچھ مل جائے. وہی محراب، وہی مسجد چھوٹی سی تھی جہاں بیٹھ کر انہوں نے تاریخ دمشق لکھی 80 جلد میں جو شائع ہوئی ہے. اور ابن عساکر کی قبر کی بھی زیارت کی، وہ باہر ہے کچھ. ابھی قریب کے دور میں ایک مصر کے ہیں علی ازہری ہے یا کوئی نوجوان ہے، انہوں نے بھی 40 بلدانیات جمع کی ہیں. ہمارے شیخ الشیخ یہ شیخ یاسین فادانی کی بھی اس طرح 40 حدیث فی 40 بلدن ایک کتاب ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے اجازات کی جمع کرنے کا اور ترتیب دینے کا. اب اس کو یہاں اجازات کے موضوع کو ختم کر کے اجازات سے وابستہ ایک دوسرا موضوع ہے استدعاء. آپ کو معلوم ہے کہ استدعاء کس کو بولتے ہیں؟ استدعاء کی لغوی معنی ہے طلب کرنا، مانگنا، اور اصطلاحاً کہتے ہیں کہ طلب الاجازہ، اجازت طلب کرنا. اس میں ایک مجیز ہوتا ہے، دوسرا مستجیز ہوتا ہے. مستجیز ایک درخواست لکھتا ہے، پہلے خطبہ مسنون ہوتا ہے، اما بعد فنرجو منکم ایوہ شیخ المحترم، پھر اسی سماعت شیخ المحترم یا فضیلت شیخ فلان فلان کہ ان تجیزون فی جمیع مرویاتکم، پھر ان کے لیے کچھ دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر سامنے جا کر اس محدث یا استاد کے سامنے رکھتا ہے، جس کو پڑھ کر وہ اس پر دستخط کر دیتا ہے. یہ استدعاء ہے. اب آپ نے یہ استدعاء تیار کرنا ہے اپنے طرف سے، مختصر ہی ہو. اور استدعاء کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے الاستدعاء فی المسموعات والمرویات والمقروءات مطلقاً، یعنی یہ لکھا کہ انا استجیزک فی جمیع مرویاتک و مقروءاتک. اور دوسرا ہے استدعاء فی کتاب معین. مثلا میں آپ سے طلب کرتا ہوں، مثلا کوئی بزرگ ایسا ہے جس کی سند عالی بخاری شریف میں ہے، تو آپ نے استدعاء لکھا کہ بخاری میں آپ مجھے اجازت دیں، تو یہ استدعاء فی کتاب معین. یا وہ حدیث میں مشہور ہے تو آپ ان سے طلب کریں گے کہ انی استجیزک فی فن معین. یا کوئی سند اس کے پاس مشہور ہے تو انی استجیزک فی سند فلانی. اور پہلے یہ علماء کرتے تھے، استدعاء کی طرف بڑا توجہ تھا. آپ نے احکام القرآن دیکھی ہوگی ابو بکر ابن العربی کی، ابن عربی کی نہیں، دونوں میں فرق تو آپ سمجھتے ہیں. ایک ہے ابن العربی، دوسرا ابن عربی. سمجھ گئے؟ ابن عربی جو صوفی مشہور ہے، جن پر بعض نے کفر کا فتویٰ بھی لگایا تھا. آپ سخاوی نے بھی اس پر کتاب لکھا ہے المنبی فی ابن عربی، وہ بھی میرے پاس ہے، ضخیم چھپی ہے. یہ ابن العربی مالکی ہے جس کی احکام القرآن کی ہے. درمیان میں ایک تردن آپ تھکی ہوں گے تو ایک لطیفہ بھی سنا دوں کہ 2022 میں ترکی میں گیا تو وہاں سلطان سلیم خان کے مزار کے قریب ایک دارالارقم تھا، اس مدرسے میں میں رہتا تھا. وہاں کوئی ایک مولوی صلاح الدین تھا، یہاں جامعہ بنوری میں پڑھا ہے. میرے پاس بھی 1-2 مجلس میں شرکت کی تھی، تو انہوں نے بولا تھا کہ آپ آئیں تو میرے پاس رہیں. ان کے قریب وہ تھی مزار سلطان سلیم خان کی. سلطان سلیم بڑا نام ہے، مصر کو سلطنت عثمانی میں شامل کرنے والا وہ ہے. اس کے مزار کے اندر قبر کے پہلو میں ایک پتھر کی تختی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا اذا دخل السین فی السین ظہر فی قبرہ محی الدین. نوٹ کر لیں پہلے، اذا دخل السین فی السین
ظہر فی قبر ہی محی الدین. یہ اصل مسئلہ ہے کہ ابن عربی کو اپنے وقت میں قبولیت اتنی نہیں تھی، لوگوں نے کچھ مخالفت بھی کی تھی، ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. مولانا اشرف علی تھانوی تو ان کو مقتدی مانتے ہیں، تعویل بھی کرتے ہیں، خصوصاً فتوحات اور جو مشہور ہے دوسری کتاب اس کی فصوص. تو ان کی دفن تو ہوئے، پھر ان کی قبر کو لوگوں نے نسیہ منسیہ کر دیا، پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے قبر، توجہ جو نہیں تھی، لوگ اس کو ریفیوز کر چکے تھے. لیکن بزرگ تو اپنی جگہ تھے. انہوں نے کسی اپنی کتاب میں لکھا تھا، کرامت ہی سمجھیے، کرامت الاولیاء حق ہمارے پاس بھی ہے، کہ انہوں نے لکھا تھا کہ دخل سین فی سین ظہر فی قبر ہی محی الدین. تو اس کو سلطان سلیم خان نے ذہن میں رکھا. اور سین فی سین سے مراد ہے کہ جب سلطان سلیم شام میں داخل ہوں، اور یہ تو پکی بات تھی کہ مدفون دمشق میں ہے، میں نے بھی زیارت کی ہے ابن عربی کی قبر کی وہاں. اذا دخل سین فی سین ظہر فی قبر ہی محی الدین. پھر اس کو خواب میں نظر آئے کہ فلان جگہ قبر ہے اس کی، پھر وہاں انہوں نے قبر اس کی ظاہر کی اور مزار بھی بنایا. وہ مزار جائز ہے نہیں جائز وہ آپ بتوا دیں، میں تو قصہ بیان کرتا ہوں. تو ابو بکر ابن عربی نہیں بلکہ ابو بکر ابن العربی نے ایک استدعاء مراکش کے بادشاہ یوسف بن تاشفین کی طرف سے ساتھ لے گیا تھا. یوسف بن تاشفین پر ایک ناول لکھا ہے نسیم حجازی نے، مشہور ہے. اگر ناولوں کو پڑھنے کی کس کو لت ہو تو پھر مذاہب ہو رہے ہیں. تو یوسف بن تاشفین کا ایک استدعاء لے گیا تھا، امام غزالی سے ان کے لیے اجازت لی تھی، علامہ طرطوسی سے بھی اجازت لی تھی. یہ 5ویں صدی کی بات ہے. سلطان احمد منصور سعدی نے قرافی اور بکری سے بھی استدعاء کیا تھا، پیش کیا تھا، پھر انہوں نے بھی اجازت دی تھی. یہ 992 کی ہجری کی بات ہے. حافظ ابو طاہر سلفی سے بھی ایک عالم نے یوسف بن تاشفین کے لیے استدعاء کیا تھا. اسکندریہ میں رہتے تھے. حافظ ابو طاہر سلفی مشہور ہے، جس کا موجم السفر مشہور ہے، عرب میں بھی چھپا ہے، اسلام آباد بھی چھپا تھا. موجم السفر، انہوں نے سفر جو شروع کیا ہے، جس بھی بزرگ سے ملاقات ہوئی ہے، جو بھی ان سے سنا ہے، اگرچہ ایک شعر ہی کیوں نہ ہو تو وہ لکھ دیا ہے. بہت دلچسپ ہے. اور بغداد کے علماء سے جو انہوں نے حاصل کیا تو مشیقت البغد دی ہے، 2 جلدوں میں ترتیب دی ہے، وہ بھی میرے پاس ہے، صرف بغداد کے مشائخ. اور وہ وہاں آخری ڈیرہ انہوں نے اسکندرے میں ڈالا، 60 سال وہاں ہی رہے ایک ہی مدرسے میں. اور بتاتے ہیں کہ وہ اسی درمیان مدرسے سے باہر قدم نہیں رکھا. منارہ اسکندریہ کا مشہور تھا بڑا، جس میں روشنی رکھتے تھے. یہ دنیا کے 7 عجائبات میں سے شمار ہوتا تھا اس وقت. تو وہ لکھتا ہے کہ بس وہ کھڑکی سے دیکھتا ہوں، میں کبھی وہاں بھی نہیں گیا. تو ان سے بھی اجازت لی یوسف بن تاشفین نے، اس کے لیے، اس عالم نے یوسف بن تاشفین کے لیے حافظ ابو طاہر سلفی سے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سلفی کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ یہ عموماً لوگ سلفی پڑھتے ہیں، شاید آپ بھی اس میں غلطی بھی مبتلا ہوں، لیکن سلفی نہیں ہے، یہ سلفی ہے. سلفی ماخوذ ہے سہلبی سے. سہلب فارسی کو جو اگر جانتی ہوں تو سہ مانا 3 اور لب کہتے ہیں ہونٹ کو. سہلب 3 ہونٹوں والا. بعض بچوں کے آپ نے دیکھے ہوں کہ ہونٹ یہاں کٹے ہوتے ہیں، یہاں سے یہاں اوپر والا عموماً ہوتا ہے کٹا ہوا. تو یہ 2 ہونٹ ہو گئے، تیسرا نیچے والا، یہ ہو گیا سہلب.
تو یہ تو ہمارے عرب ایسے ہیں کہ نیشنل کو بھی سیدھا نہیں پڑھتے، نیسی یو نال کرتے ہیں، تو خیر پور میرس کو خیر پور اس طرح کرتے ہیں نا، تو سیل لب کو بھی کہا جائے سیل لف سیلفی، بس یہ ہو گیا۔ ابن رشید سبتی، سبتہ جو مراکش میں ہے آج بھی ہے، وہ حج کے سفر میں نکلے، 721 میں اس کی فوتگی ہے، اور وہ جہاں سے گزرے اس شہر کے علماء سے انہوں نے اجازت لی۔ ان کے پاس ایک استدعاء تھا، فوٹو کاپی بھی سہولت تو اس وقت نہیں تھی، کاپیاں تیار کر رکھی تھی اپنے ہاتھ سے، اس میں صرف اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی اجازت لیتا تھا۔ یہ پہلا شاید ساری تاریخ اسلام میں استدعاء ہے کہ جس میں 113 نام تھے۔ ان 113 ناموں کے لیے، بندوں کے لیے یا مرد و خواتین کے لیے ہم آپ سے اجازت حدیث طلب کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے تقریباً سفر میں 30 علماء اور عالمات سے اجازت لی ہے، اور اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ یہ کتاب الحمدللہ مجھے بھی مل گئی، کتاب کا نام بھی عجیب رکھا ہے، ملء العیبہ، عیبہ کہتے ہیں جو بیگ ہوتا ہے، ملء العیبہ بما جمع بطول الغیبہ فی الوجہۃ الوجیہۃ الی الحرمین مکہ و طیبہ۔ تو وہاں جہاں سے گزرے ہیں، غرناطہ، اندلس سے نکلے تھے، غرناطہ، تلمسان، تونس، اسکندریہ، قاہرہ، مکہ، مدینہ، شام، نابلس، قدس، یہاں سے علماء سے اجازت لیتے آئے۔ بعض بزرگوں کا طریقہ ایک رجسٹر کا طریقہ تھا، وہ اپنے پاس کاپی رکھتے تھے، جس کے بھی پاس جاتے تھے ان بزرگ سے اجازت لیتے تھے، اور ان سے کیسے اپنے ہاتھ سے ایک سطر ہی صحیح بس لکھت ہو گیا اجازت الفلان، تو بعض ایک سطر لکھتے تھے، بعض 3 سطر، بعض بڑی تصویر سے لکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ مدینے میں ایک شیخ تھے، میرے بھی شیخ ہیں محترم ہیں، ان کے پاس بھی رجسٹر تھا، انہوں نے کہا کہ میرے لیے بھی اجازت لکھو، حضرت آپ تو میرے شیخ ہیں، کہ نہیں یہ تدبج ہو جائے گا۔ تدبج سمجھتے ہیں؟ تدبج اس کو بولتے ہیں کہ میں آپ کو اجازت دوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ اس کا فارسی بھی مشہور ہے، تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگو، تو وہ اس طرح رجسٹر رکھتے ہیں۔ اس طرح کا تقریباً 8ویں 9ویں صدی کا مخطوطہ میرے پاس ہے۔ جہاں بھی وہ گزر گیا ہے تو ان سے اجازت لی ہے، وہ میں نے فوٹو شیئر کرایا ہے اپنے پاس ہے میرے۔ مختلف بلدان ملکوں میں گیا ہے، شہروں میں گیا ہے، علماء سے اجازت لی ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ کے لیے، ایک رجسٹر رکھیں، اور لیکن یہ وہ دے گا جو کچھ لکھنے کے لیے فرصت بھی ہو اس کو، باقی استدعاء کا میں تو یہ صرف دستخط کرنا ہے۔ آپ دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ بزرگوں کو ضائع نہ کریں، حسرت کے ہاتھ ملنے نہ پڑے۔ جو بھی علماء ہیں ان کے پاس اچھا استدعاء لازمی نہیں ہوتا کہ اپنے سے زیادہ عمر جو ان سے لیا جائے، استدعاء مساوی سے ہوتا ہے، استدعاء امن دونوں بھی ہوتا ہے، استدعاء من الاکبر بھی ہوتا ہے۔ میرے مشائخ کی لسٹ میں میرے سے چھوٹی عمر والے بھی ہیں۔ ایک تیسرا طریقہ میں بتاؤں آپ کو اجازت حاصل کرنے کا، آپ جائیں علماء کے پاس، ان سے کچہری کریں جن سے آپ نے اجازت لینی ہے، ان کے حال حوال معلوم کریں، اور چرائی آنکھ سے وہ نوٹ بھی کرتے جائیں، بات بھی چلتی رہے۔ یہ بزرگ ان کا نسب نامہ پورا لکھیں،
محمد ادریس بن محمد قاسم بن محمد ادریس بن محمد عالم بن محمد عمر بن محمد اسماعیل بن محمد الیاس بن محمد طالب، یہ اس طرح لکھتے جائیں جتنے تک یاد ہو. عموماً 3 سے اوپر بزرگوں کو یاد ہوتا نہیں ہے، لیکن جو بھی ہو، کہاں پیدا ہوئے، کس سال میں پیدا ہوئے وہ بھی لکھیں، کون سے اساتذہ سے کہاں کہاں پڑھے، کون سی کتابیں پڑھے، یہ بھی لکھیں، نوٹ کرتے جائیں. پھر جا کر کونے میں بیٹھ جائیں، اپنی لکھی باتوں کو مسودہ سے مبیضہ پر لے آئیں. مختصر سا خطبہ لکھیں، اگر لمبا خطبہ لکھنے کی عادت بھی نہیں، لکھ بھی نہ سکے گی شاید جلدی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا خاتم محمد الخاتم، یہ بھی کافی ہے. جو بھی آپ کو خطبہ آئے. اما بعد فیقول العبد الفقیر، پھر اس کا نام لکھیں. لقد حضر ابی فلان، پھر اپنا نام لکھیں. وقرأ علیہ، اگر آپ نے ان کے پاس کچھ پڑھا ہو. یہاں لکھیں طلب منی الاجازہ یا استجازہ منی، اگر کچھ نہیں پڑھا صرف اجازت لیتے ہیں. فنزولا علی رغبتہ او نظرا الی طلبہ انا اجزت بجمیع مرویاتہ، یہ لکھ کر اور نیچے پھر نمبر وار اس کے مشائخ لکھیں. فلان شیخ، اس کے پاس کافیہ پڑھی، جامی پڑھی. دوسرے نمبر پر بزرگ، ان کے پاس انہوں نے مشکات پڑھی، شرح وقایہ پڑھا. تیسرا بزرگ اس کے پاس بخاری پڑھی. یعنی ایک لسٹ بن جائے گی 8-10 مشائخ کی. کیونکہ آج کل تو یہ لازم ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ 8-10 تو مشائخ ہوتے ہیں. میرے طرح تو نہیں، میں نے تو ایک ہی استاد کے پاس پڑھا ہے ساری، پہلی فارسی سے لے کر بخاری تک. اور اس نے بھی ایک ہی استاد کے پاس پڑھا ہے، اس نے بھی ایک ہی استاد کے پاس پڑھا ہے، اور اس نے بھی ایک ہی استاد کے پاس پڑھا ہے. یہ بھی ایک عجیب تسلسل ہے. بہرحال عموماً آج خصوصاً وفاق المدارس کے نظام